ہے جون کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے پیش کردہ سالانہ وفاقی بجٹ پر اعتراض کرتے ہوئے اسے IMF پروگرام کی بنیادی شرائط کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے پوچھے جانے پر اپنے تحریری بیان میں IMF کے پاکستان میں نمائندہ ایستر پیریس نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کردہ قومی بجٹ کے مختلف نکات پر اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے بجٹ میں تجویز کردہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کے چیئرمین قیصر احمد شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ IMF کی طرف سے سامنے آنے والے بجٹ اعتراضات پر غور کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کا حل نکالا جائے۔ ایستر پیریس کے اعتراضات پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کا معاملہ حساس اور پیچیدہ نوعیت کا ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ گفت و شنید سے اسے طے کیا جا سکے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان بھیپر جائے آج پاکستان کے علاقے کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا۔ NDMA کے مطابق اب تک ساحلی علاقوں سے 81,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور تمام متعلقہ ادارے ممکنہ طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہیں، جبکہ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاست گجرات میں پہلے ہی اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا جا چکا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں سے 74,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان فوج کے افسران کو خط لکھنے کے الزام میں ملٹری کورٹ سے 5 سال قید کی سزا پانے والے میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر عسکری کے صاحبزادے حسن عسکری کو 2 سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ حسن عسکری کو ملٹری کورٹ آف اپیل میں ان کی اپیل منظور ہونے پر رہا کیا گیا ہے۔ فوج کے اعلیٰ حکام کو خطوط لکھنے کے معاملے پر میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری کو 2 اکتوبر سن 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر بغاوت اور فوجی افسران کو اپنی کمانڈ کے خلاف اکسانے جیسے الزامات تھے۔ اوسلو فریڈم فورم کے 3 روزہ اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ ناروے میں ہونے والے اس اجلاس میں افغان باشندوں اور طالبان کے وفد سمیت مختلف ممالک کے نمائندے اور سول کارکن شریک ہیں۔ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کے خلاف مطالبات کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد یعقوب مجاہد کا کہنا تھا کہ موجودہ افغان حکومت بین الاقوامی برادری کی طرف سے کیے گئے کچھ مطالبات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ وہ اسلامی شریعت اور افغان ثقافت کے خلاف ہیں۔ بھارت کی ریاست منی پور میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین واقعے میں ریاست کے اقلیتی قبیلے کوکی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون وزیر نیمسا کیپکن کا گھر نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ مشتعل افراد نے جس وقت ان کے گھر کو آگ لگائی اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کسی بھی گروپ نے آگ لگانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ نیمسا کیپکن کا تعلق حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے اور وہ ریاستی اسمبلی کے ان 10 کوکی ارکان میں شامل ہیں جو کوکی قبیلے کے لیے الگ انتظامیہ کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعے کے روز چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بیجنگ کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ بلنکن چینی عہدیداروں کے ساتھ باہم رابطے کھلے رکھنے اور تعلقات میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر بات کریں گے۔ منگل کی رات بلنکن نے چینی وزیر خارجہ چن گونگ سے فون پر بات کی۔ وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو کے بارے میں ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ نے کہا
کہ وزیر خارجہ چن نے بلنکن کو بتایا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ چینی معاملات میں مداخلت اور چینی سلامتی اور ترقی کے مفادات کو نقصان پہنچانا بند کرے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس نے ایک روسی کروز میزائل کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے داغے گئے 20 دھماکہ خیز ڈرونز کو بھی روک دیا۔ روس کے زیر کنٹرول کرائمیا میں روسی حکام کے مطابق 9 یوکرین ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ اسی دوران نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کی جنگ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یوکرین کا ساتھ دیں اور اس کو مدد فراہم کریں۔ اسٹالٹن برگ نیٹو ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ نیٹو کے دفاعی سربراہان کے اجلاس سے پہلے امریکہ کی زیر قیادت یوکرین رابطہ گروپ نے جمعرات کو برسلز میں یوکرین کے لیے فوجی امداد پر بات چیت کے لیے اپنا تازہ اجلاس منعقد کیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اجلاس کے آغاز پر کہا کہ ہم یوکرین کو وہ فوری صلاحیتیں فراہم کریں گے جن کی اسے اس مرحلے پر اور ساتھ ہی ساتھ روسی جارحیت سے طویل مدت تک محفوظ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ ناروے اور ڈنمارک نے یوکرین کو ہزاروں توپ خانے فراہم کرنے کی مشترکہ کوشش کا اعلان کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے بدھ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یوکرین کے زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ بیجنگ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ نے عرب اسرائیل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے ہمیشہ فلسطینیوں کے آزاد ریاست کے جائز حق کی بھرپور حمایت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر 4 روزہ دورے پر چین میں ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کے باعث اس دورے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ہفتے کو تہران کے دورے پر پہنچیں گے۔ رواں برس چین کی ثالثی سے ایران اور سعودی عرب نے کئی برسوں سے معطل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ایران رواں ماہ ریاض میں اپنا سفارت خانہ بھی کھول چکا ہے۔ امریکہ نے بدھ کو کہا کہ ایران کے ساتھ عبوری جوہری معاہدے سے متعلق رپورٹیں گمراہ کن ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اس بات پر قائم ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور وہ ایرانی افزودگی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ملر نے کہا کہ ہم ایران کے عزائم اور ایران کی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں، لیکن ہم اس موقف پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے اور امریکہ نے اس کے لیے تمام راستے کھلے رکھے ہیں۔ سوڈان کی تباہ کن جنگ جمعرات کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور ایک گورنر کے قتل نے مغربی علاقے دارفور میں لڑائی میں نئی شدت پیدا کر دی ہے۔ 15 اپریل سے عبد الفتاح البرہان کی سربراہی میں باقاعدہ فوج اور ان کے سابق نائب محمد حمد اندوغلو کی زیر قیادت نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز لڑائی میں ملوث ہیں، جس نے دارالحکومت خرطوم کے تمام محلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 1800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متعدد جنگ بندیوں کے دونوں طرف سے واضح خلاف ورزیوں کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ سعودی عرب نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آئندہ ہفتے بین الاقوامی کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ شام کے لیے فنڈز کے حصول کی غرض سے برسلز میں یورپی یونین کی امدادی کانفرنس میں مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ شام کی امداد کے لیے 11 ارب 10 کروڑ فنڈز کا ہدف ہے، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ 27 رکنی یورپی بلاک سن 2023 میں شام کی امداد کے لیے 1 ارب 63 کروڑ ڈالر اور 60 کروڑ ڈالر تقریباً سن 2024 میں
دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس جمعرات کے روز چین پہنچے ہیں، جہاں وہ عالمی صحت اور ترقی کے لیے کام کرنے والے اپنے شراکت داروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی بحران نے بچوں کی اموات اور غربت میں کمی کی پیش رفت کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلا سفر مغربی افریقہ کا کریں گے، کیونکہ افریقی ممالک کو خاص طور پر خوراک کی بلند قیمتوں، بھاری قرضوں اور ٹی بی اور ملیریا کی بڑھتی ہوئی شرحوں کا سامنا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارے یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔